نور ہے زمانہ صبح شب، ہاں دین والو اٹھو تعظیم والو اٹھو، ہاں دین والو اٹھو تعظیم والو اٹھو، آیا تمہارا مولا صبح شب، پر نور ہے زمانہ صبح شب، پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب، بانٹا ہے دو جہاں میں تو نے ضیا کا باڑا، دے دے حسن کا حصہ صبح شب ولادت، پر نور ہے صبح شب ولادت، صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماہ پر نور ربیع الاول شریف کی آمد سب حضرات کو مبارک ہو۔ اللہ تبارک و تعالی اس مبارک مہینے کو ہمارے لیے، وطن عزیز پاکستان کے لیے اور پورے عالم اسلام کے لیے خیر، برکت اور رحمتوں کا سبب فرمائے۔ ہمارا عنوان آج 5واں جمعہ ہے کہ ہم اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت اشاع امام احمد رضا قادری محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ پر اور قادیانیت کے فتنے کے رد پر 5 کتابیں لکھیں، اور ان 5 میں سے ایک کتاب بیان کرتے ہوئے اس میں جو اعلیٰ حضرت نے احادیث و روایات نقل کیں اس کو بیان کر دیا۔ الحمدللہ آج 5واں جمعہ ہے، اور اس کتاب کا نام ہے الجراز الدیانی علی المرتد القادیانی۔ یہ اعلیٰ حضرت نے 1340 سن ہجری میں اس کتاب کو لکھا۔ آج کے اس سلسلہ کلام میں یہ پہلی حدیث پاک ہے۔ یہ صحیح بخاری شریف کے اندر، اور بخاری کا باب ہے، چیپٹر ہے کتاب الانبیاء۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں جو انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لاتے تو وہ رسل و انبیاء بنی اسرائیل کی جو دینی اور دنیاوی امور ہیں حکمت و تدبر کے ساتھ وہ حل فرمایا کرتے تھے۔ علیہ السلام اس کو بیان فرماتے ہیں، جیسا کہ یہ دوسری حدیث ہے جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، کہ آقا فرماتے ہیں میرے بعد نہ کوئی نبی ہے اور نہ ہی کوئی رسول ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ یہ عقیدہ ختم نبوت جو ہے یہ کس قدر اہم ترین عقیدہ ہے۔ اب ایک اور حدیث پاک سماعت کریں، اور یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے۔ صحیح بخاری کا چیپٹر ہے کتاب التعبیر، اور اس کو روایت کیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لم یبق من النبوہ، نبوت میں سے کچھ باقی نہ رہا، الا المبشرات، صرف بشارتیں باقی ہیں۔ اور وہ بشارتیں کیا ہیں؟ فرمایا نیک خواب۔ کون سے خواب؟ نیک خواب۔ ایک حدیث مزید اس سے آگے سن لیں، طبرانی نے معجم کبیر میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بسند صحیح روایت کیا کہ جان عالم علیہ السلام فرماتے ہیں نبوت گئی، اب میرے بعد نبوت نہیں،
مگر مبشرات ہیں، اور خود فرمایا مبشرات کیا ہیں؟ اچھے خواب۔ اور اچھے خواب کے لیے مزید فرمایا کہ یا وہ بندہ خود دیکھے یا اسے دکھایا جائے۔ یہ دوسری حدیث ہے۔ اب ذرا تیسری بھی سن لیجئے، پھر اس پر ہم گفتگو کرتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل نے اس حدیث کو لکھا، ابن ماجہ و ابن خزیمہ نے اس حدیث کو نقل کیا، اور اس کی سند حسن ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، نبوت رخصت ہو گئی اور بشارتیں باقی ہیں۔ نبوت رخصت ہو گئی اور بشارتیں باقی ہیں۔ اب ایک اور حدیث، اور یہی اعلیٰ حضرت کا کمال ہے کہ جب ایک عنوان کی وہ حدیث نقل کرتے ہیں تو پھر اس ضمن میں اس عنوان کی جتنی حدیثیں ان کے سامنے ہوتی ہیں وہ سب کو نقل کر دیتے ہیں۔ اب یہ چوتھی حدیث پاک ہے، صحیح مسلم میں، سنن ابی داؤد میں، سنن ابن ماجہ میں، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال شریف جن دنوں میں ہوا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد باغ میں تشریف نہ لاتے تھے، اس کیفیت اور ان ایام کے بارے میں حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن پردہ اٹھایا تو سرکار کے سر انور پر پٹی مبارک بندھی ہوئی تھی، اور لوگ صفیں بنا کر حضرت سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے حاضر تھے نماز پڑھنے کے لیے۔ اب ذرا غور کر رہے ہیں آپ کے یہ دن کون سے تھے؟ آخری ایام ذاریات پاک کے، اور صدیق پاک مصلی پہ کھڑے ہیں، اور حضور نے حجرے کا پردہ ہٹایا کہ اپنے غلاموں کو دیکھیں، اور پردہ ہٹا کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، نبوت کی بشارتوں میں سے کچھ نہ رہا مگر اچھے خواب، کہ مسلمان دیکھے یا اس کے لیے دوسرے کو دکھایا جائے۔ اب یہ بالترتیب بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی و دیگر کتب حدیث میں چیز کیا بیان ہوئی؟ اچھے خواب دیکھنا نبوت کا حصہ ہے، یعنی نبیوں کی جو صفتیں ہوتی ہیں ان صفتوں میں سے ایک صفت ان کے پاس خواب ہوتے ہیں۔ امتی کے اور نبی کے خواب میں فرق کیا ہے؟ نبی کا خواب اللہ کی طرف سے وحی ہوتا ہے۔ ہم جتنے مرضی خواب دیکھ لیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہمارے ہر خواب کی کوئی تعبیر ہے، اور اس پر بھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی نفیس تحقیق ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ خوابوں کی کئی بنیادیں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی بندے کا معدہ خراب ہو، تیزابیت ہو، تو اس کو بھی اچھے خواب نہیں آتے، یا پھر سونے سے پہلے بندہ جس خیال میں ڈوبا ہو، یا سونے سے پہلے جس عنوان پر یار دوست بیلیوں سے باتیں کر رہا ہو، تو جب سوئے گا تو اکثر اس گفتگو سے ریلیٹڈ چیزیں اسے خواب میں نظر آئیں گی۔ اب ہمارے ہاں کہتے ہیں جی ڈراؤنے خواب آتے ہیں، تو پوچھا جائے جناب کیسے سوئے تھے، تو پتہ لگتا ہے جناب کہ وہ نا موبائل پر انگلش مووی دیکھ کر سوئے تھے، جنوں والی ڈراؤنی، یا وہ کوئی انڈیا کی فلم دیکھ کے سوئے تھے۔ وہ جناب سورہ ملک پڑھ کے سوتے تو خواب بھی کوئی اچھا آ جاتا۔ کیا خیال ہے؟ کو سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ درود شریف پڑھ کے سوتے۔ وہ شعر ہے نا جی، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔
باوضو سونے کی کوشش کی جائے کہ سونے سے پہلے وضو کر لیا جائے۔ وضو ایک بہت بڑی عظیم طہارت اور پاکیزگی ہے، بہت بڑی پاکیزگی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمت نے لکھا کہ وہ جو ساری رات باتیں کرتا رہا نا دوست یار بیلیوں سے، تو جب سوئے گا تو اکثر وہ جو گفتگو ہو رہی تھی وہ امور اس کو خواب میں نظر آئیں گے، لیکن وہ خواب کہ جس کا تذکرہ حدیث میں فرمایا گیا، جو نبوت کے اجزاء میں سے ایک جز ہے، وہ نبیوں کا خواب ہر صورت میں اللہ کی طرف سے وہی ہوتا ہے۔ نبیوں کا خواب ہمارے خوابوں کی طرح بیکار نہیں ہوتا۔ سمجھا کی بات کی؟ لیکن ایک طریقہ ہے، اگر کسی بندے کو برا خواب آئے تو جیسے ہی اس کی آنکھ کھلے، یہ غور سے سن لیجئے گا بات، جب برا خواب آئے آنکھ کھلے تو آنکھ کھلتے ہی لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر بائیں طرف 3 مرتبہ تھو تھو کر دے، جس کو کہتے ہیں تھتکارنا۔ لاہور شریف پڑھنے کی برکت سے، مالک کریم کی عنایت سے، جو خواب میں برائی دیکھی ہے انشاءاللہ وہ حقیقت میں نہیں پائے گا۔ آنکھ کھلتے ہی لاہور شریف پڑھ لے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اعلان نبوت فرمانے سے پہلے خواب آیا کرتے تھے۔ کیا آیا کرتے تھے؟ خواب آیا۔ یہ بخاری شریف و دیگر کتب حدیث میں حدیث موجود ہے۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ نبوت رخصت ہو گئی، اب کوئی نبی نہیں، ہاں خواب میری امت کو میرا فیض باقی ہے کہ خواب اس کو دکھایا جائے، خواب وہ دیکھے، یا وہ خود خواب دیکھے یا اس کے لیے کسی دوسرے کو دکھا دیا جائے۔ اب اگر ہم خوابوں کی طرف آئیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ مردوں کے ساتھ مرنے کے بعد کیا ہوا، یہ ابھی چند مہینے پہلے ہم اس پر شرح و صدور سے گفتگو کر چکے۔ اچھا، خواب کا اندازہ آپ یوں بھی کر لیں، چلو میں آپ کو دور صحابہ کی ایک روایت سناؤں رضی اللہ عنہ۔ مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگ ہوئی، جو جھوٹا دعوے دار تھا نبوت کا، اس میں ایک صحابی پاک شہید ہوئے۔ ان کی زرہ کسی نے اٹھا کر خیمے کے اندر، جو کجاوا ہوتا ہے نا اونٹ کا، اس کے نیچے رکھ دی۔ تو وہ صحابی پاک رضی اللہ تعالی عنہ، غور سے سنیے گا، شہادت کے بعد خواب میں آئے اور خواب میں آ کر کہنے لگے کہ میرے وجود کو تو تم نے میدان سے اٹھا لیا ہے، پر میرے جسم پر زرہ بھی موجود تھی، اور وہ زرہ اتار کر فلانے نے فلاں خیمے میں کجاوے کے نیچے رکھی ہے، اس کو اٹھا لیا جائے۔ غور کر رہے ہیں آپ حضرات؟ تو نبوت میں سے کچھ باقی نہ رہا، حضور آخری نبی ہیں، البتہ خواب باقی ہیں، خواب باقی ہیں۔ تو یہ خواب حضور علیہ السلام کی طرف سے فیض ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی چیز وقت سے پہلے بندے کو دکھا دے یا اس بندے کے لیے کوئی چیز دیکھ لے، یہ دونوں صورتیں جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اور ان حدیث کے اندر بھی بار بار یہی تذکرہ ہے، لم یبق من النبوہ، نبوت میں سے کچھ باقی نہیں ہے، میری امت کے لیے نیک خواب ضرور باقی ہیں۔ آگے بڑھیے، حدیث پاک سماعت کیجئے اور ذرا پہلے اس حدیث کا حوالہ غور سے سن لیں، کیونکہ یہ حدیث پاک بھی بڑی ضروری ہے۔ یہ امام احمد بن حنبل نے مسند کے اندر اس حدیث کو لکھا، اور پھر یہ ترمذی شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ سیاہ ستہ میں سے جو 6 بڑی کتابیں ہیں ان میں سے ایک جامع الترمذی۔ اور پھر اعلیٰ حضرت مزید لکھتے ہیں کہ امام حاکم نیشاپوری نے اس حدیث کو
مستدرک میں لکھا اور امام حاکم نے اس حدیث کو صحیح کہا، یعنی اس کی سند کو صحیح کہا، اور پھر امام طبرانی نے اس حدیث کو نقل کیا، اور پھر امام ابو یعلا نے اس حدیث پاک کو نقل کیا، اور حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، اور طبرانی نے، پھر ابن عساکر نے، اور پھر خطیب بغدادی نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے، اور پھر طبرانی نے حضرت عاصمہ بن مالک سے، اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے اس حدیث کو روایت کیا۔ حوالے سن لیے جی۔ اور یہ کتنے صحابہ سے حدیث مروی ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر سے بھی، حضرت عقبہ بن عامر سے بھی، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی۔ اب ذرا حدیث پاک سن لیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ سوشل میڈیا پر جہاں بک بک کا بازار گرم ہے، وہاں ایک آدھے کلپ ہمارے پاس آئے کہ جس میں کوئی اس حدیث کا انکار کر رہا تھا۔ ظاہری بات ہے یہ انکار انہی کے مقدر میں ہے کہ جن کے دل محبوب کی نسبتوں سے خالی ہیں۔ کہا جی یہ کیسے ہو گیا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ ہو نہیں سکتا سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے حبیب نے فرما دیا بس۔ اور یہ ایسی روایت نہیں ہے جیسے لوگ جھوٹی روایتیں گھڑتے ہیں کہ میں جا رہا تھا تو اچانک دائیں طرف سے آواز آ گئی، بائیں طرف سے آواز آ گئی۔ بغض فاروق اعظم میں اس حدیث کا انکار کرنے کی کوشش کی گئی اور ہماری جاہل عوام کو ورغلانے کی کوشش کی گئی۔ اعلیٰ حضرت کے قلم پہ قربان جائیں کہ جنہوں نے کھول کھول کر حدیث کی کتابوں سے بتا دیا کہ یہ حدیث مسند احمد میں بھی ہے، جامع ترمذی میں بھی ہے، مستدرک للحاکم میں بھی ہے، طبرانی کے اندر بھی ہے، ابن عساکر نے بھی لکھا تاریخ دمشق میں، اور خطیب بغدادی نے بھی اس کو لکھا۔ کیا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا؟ آواز تھوڑی بڑی کمزور ہے۔ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو سبحان اللہ۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، سرکار کا یہ فرمانا کوئی معمولی بات۔ کئی مرتبہ میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، ایک ہے نقابت اور خطابت کہ جس کے اندر بندہ لفظ چن کر کسی کے لیے کچھ کہہ دے، مبالغہ کر لے۔ جو بندہ ان الفاظ کا اہل بھی نہیں، جوش خطابت میں یا گفتگو کی رنگینی بڑھانے کے لیے وہ بات کر دے، لیکن جب میرے سرکار بولتے ہیں تو وما ينطق عن الهوى، اللہ فرماتا میرا حبیب اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں ہے۔ تو میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ کون ہوتا؟ عمر ہوتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ معلوم ہوا کہ حضرت عمر کی ذات میں اتنی خوبیاں موجود تھیں کہ اگر نبوت کا دروازہ کھلا رہتا تو اللہ رب العزت ان کو منصب نبوت عطا کر دیتا۔ جو اتنا ستھرا اور کمال والا بندہ ہو تو دنیا میں کوئی بد نصیب ہی ہوگا جو ان کی شان اور عظمت کا انکار کر بیٹھے۔ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتا؟ عمر ہوتا۔ اتنی شان ہے محبوب کے اس خلیفے کی، خلیفہ ثانی کی، امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پاک کی۔ آگے بڑھیں، ایک اور حدیث پاک سماعت کریں، اور یہ حدیث شریف جو ہے صحیح بخاری میں ہے، اور صحیح بخاری کے اندر کتاب الآداب ہے، چیپٹر کا نام۔ حضرت اسماعیل بن ابی خالد سے روایت ہے، کہتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ بن ابی اوفا سے پوچھا کہ آپ نے حضرت ابراہیم
صاحبزادہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی تھی۔ پوچھنے والا تابعی ہے، جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ صحابی ہے، اور پوچھا جا رہا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحبزادے حضور کے شہزادے کے بارے میں، جن کا نامی اس میں گرامی کیا ہے؟ حضرت ابراہیم۔ تو عبداللہ کہتے ہیں ان کا انتقال بچپن میں ہو گیا تھا، اور اگر مقدر ہوتا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی ہو تو حضور کے صاحبزادے حضرت ابراہیم زندہ رہتے، مگر حضور کے بعد نبی کوئی نہیں، حضور کے بعد نبی کوئی نہیں ہے۔ دیکھیں جناب، آپ طریقے دیکھیں، آپ ختم نبوت کے نظریے کا جا بجا اظہار دیکھیں۔ خواب فرما ختم نبوت، خواب باقی ہیں، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو یہ مرتبہ کمال عمر بن خطاب کو ملتا۔ اور آگے کیا ہے؟ صحابی پاک فرماتے ہیں کہ حضور کے صاحبزادے اگر زندہ رہتے تقدیر میں تو پھر وہ نبی ہوتے، لیکن حضور کے بعد نبی کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے حضور کے بعد نبوت کو جاری رکھنا ہوتا تو اپنے محبوب کے دونوں یا تینوں صاحبزادوں کو جوانی کا جوبن بخشتا اور ان کے سر پہ نبوت کا تاج رکھتا، لیکن حبیب کو ختم نبوت کا تاج عطا کر دیا۔ حضور کی آل میں بھی نبی کوئی نہیں، اولاد میں بھی نبی کوئی نہیں، اصحاب میں بھی نبی کوئی نہیں، اور اولیاء میں بھی امت کے نبی کوئی نہیں ہے۔ وجہ کہ حضور سرکار آخری نبی ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آگے بڑھیے۔ ایک چیز ہوتی ہے تذکرہ کرنا، ایک چیز کا بیان کر دینا، اور ساتھ ساتھ اس بیان کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے نشانیاں بھی بیان کر دینا۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کریم سے حضرت خضر کا پتہ پوچھا تو ان کو کیا بتایا گیا کہ جہاں خضر ہوں گے وہاں زندگی اگتی ہے۔ اور پھر کیا ہوا؟ قرآن میں بیان ہوا، اور ہم یہ واقعہ ہم نے ایک دفعہ سلسلہ شروع کیا تھا قصص الانبیاء کا قرآن پاک سے، اس میں ہم الحمدللہ وہ سارا تفصیل سے بیان کر آئے۔ اب تو صرف اشارہ ہی کر سکتا ہوں کہ مچھلی جو روسٹ کر کے رکھی تھی تھیلے میں، وہ اس مقام پر جہاں حضرت خضر تھے وہ تھیلے سے باہر نکلی، چلتی ہوئی آگے چلی گئی۔ نشانیاں بیان کر دینا، آخری نبی ہوں، آخری نبی ہوں، آخری نبی ہوں، میرے بعد نبی کوئی نہیں، یہ واضح طور پر بیان ہوتا رہا۔ اب نگاہ نبوت ہے، ہر چیز کو ملاحظہ فرماتے ہیں، اس ملاحظہ فرمانے کی وضاحت بھی کر دی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی شعبدے میں آ کر جہالت کے ہتھوں مجبور ہو کر اس راہ سے ہٹ جائے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید غیب کی خبروں سے پردے ہٹائے، اور حدیث سنیے، یہ جو حدیث اعلیٰ حضرت حوالے نقل کرتے ہیں، امام بخاری نے اس حدیث کو حضرت ابو ہریرہ سے، امام احمد، امام مسلم، امام ابو داؤد و ترمذی و ابن ماجہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں، یعنی یہ حدیث بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ میں موجود ہے۔ اور ذرا جاگ کر یہ حدیث پاک سنیے گا، تو مینو ایڈا تھک تھک کے بھی کوئی نہ بکھاؤ،
میں تے جناب راتی بھی جلسے جو گیا تے سویرے فیصلہ آباد بیان کر کے پھر سمندری گیا تے ہن تواڈے کول آ گیا سمجھائیے تے میرا مقصد ساری نیند آ گئی مسیتیں پوری کرنی بھی اتنے سوواں گے کیونکہ تقریر لمبی ہوندی ہے یہ بھی ایڈی گل کوئی نہیں جاگدے پیو کہ کوئی نہیں یا لیٹ آنا تے یا آ کے سو جانا دو ہی کام دے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان قریب اس امت میں 30 دجال اور کذاب نکلیں گے یہ میرے سرکار کی عنایت ہے کہ سانو ہر پاسوں بچا لیا ہر چیز واضح اور کلیئر کر کے بیان کر دی فرمایا 30 کے قریب بندے نکلیں گے اور ہوں گے کون دجال بہت بڑے فریبی اور دھوکہ باز جو ہے دجل فریب کو کہتے ہیں اور کذاب پرلے درجے کے بہت بڑے جھوٹے ہوں گے اور یہ جو 30 جھوٹے فراڈیے مکار ہوں گے فرمایا ان میں ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے دعویٰ کیا کرے گا کہ وہ نبی ہے میرے کریم نے فرمایا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي او میرے غلاموں ان جھوٹے فراڈیوں کے ہتھے نہ چڑھ جانا میں آخری نبی ہوں میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے ایک اور حدیث اعلیٰ حضرت نے آگے نقل کی امام احمد نے اس حدیث کو نقل کیا اور طبرانی نے اور اس کے راوی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں فرمایا میری امت دعوت میں 27 کذاب دجال ہوں گے ان میں 4 عورتیں ہیں یعنی یہ بھی بیان فرما دیا کہ عورتیں بھی دعویٰ کریں گی کہ ہم نبی ہوتے ہیں اور شریعت کا مسئلہ کیا ہے عورت پیر بھی نہیں ہو سکتی عورت ویسے کسی نے مرضی نال پیر نہیں بنائی ہوئے تو علیحدہ گل ہے لیکن روحانیت فیض کے مرکز میں عورت پیر نہیں ہو سکتی عورت کو امامت نہیں دی گئی لیکن اب ہمارے ہاں بدقسمتی کے ساتھ یہ ڈرامے بازیاں بھی اہل سنت کا لیبل لگا کر ہمارے معاشرے کا حصہ بن چکی یہ بڑا نازک دور ہے یہاں حق پر قائم رہنا اور حق کو بیان کرنا نہایت مشکل امر ہے ایسے اور اب جو باتیں میں آپ سے کر رہا ہوں یہ وہ باتیں ہیں جو ہمارے یہاں نوجوان بیٹھے ہیں یہ شاید مجھ سے بھی زیادہ جانتے ہوں سوشل میڈیا کی وجہ سے عورتیں سگ کر بیٹھی ہوئی ہیں کہ یہ بی بی ہے یہ اللہ والی ہے یہ فلانی ہے یہ فلانی ہے یہ پیر نہیں ہے عورت ہاں عورت صالحہ ہوتی ہے نیک ہوتی ہے اللہ کی ولیہ ہوتی ہے عورتوں کو ولایت کا منصب ملتا ہے لیکن یہ کہ عورت کسی کو مرید کرے یہ کسی صورت بھی جائز نہیں اور نہ ہی وہ بندہ مرید ہے اور نہ ہی عورت اس کی پیر ہو سکتی ہے تو سرکار علیہ السلام نے واضح فرما دیا کہ وہ دعویٰ کرنے والوں میں 4 عورتیں بھی ہوں گی دیکھیے ہمارے سرکار کی نگاہ مبارک حضور تعداد بھی جانتے ہیں فرمایا 4 عورتیں ہوں گی اور ساتھ ہی ارشاد فرما دیا کہ میں آخری نبی ہوں میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے پھر اعلیٰ حضرت ایک اور حدیث کوٹ کرتے ہیں بڑی محنت کی ہے امام احمد رضا نے
میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں یہ 5واں جمعہ ہے صرف ایک کتاب پر، اور امام احمد رضا نے اس عنوان پر 5 کتابیں لکھی ہیں، جاری رہے انشاءاللہ۔ آگے یہ مرسلن روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ 30 دجال کذاب نبوت کا دعویٰ کرنے والے نہ نکلیں، یعنی قیامت سے پہلے پہلے یہ 30 دجال اور کذاب جو ہیں وہ ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ پھر اعلیٰ حضرت ایک اور ترک سے حدیث نقل کرتے ہیں، امام ابو یعلا نے اپنی مسند میں، یہ حدیث کی کتاب ہے مسند ابی یعلا، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا قیامت نہ آئے گی جب تک کہ 30 کذاب نکلیں، اور حضور فرماتے ہیں ان میں سے مسیلمہ اور اسود عنسی و مختار ثقفی وغیرہ ہیں۔ یہ جو تینوں لوگ تھے، یعنی کہ مسیلمہ، اسود عنسی اور مختار، مسیلمہ سے پہلے جو اسود عنسی ہے، جس دن میرے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا ہے اس سے ایک رات پہلے سرکار کے ایک صحابی نے اس کو فی النار کر دیا، اور جان عالم خوش ہو کر مدینے میں خبر دے رہے تھے۔ ٹھیک ہے جناب، تو میرے بھائی اب یہ جو باب تھا اس عنوان کا، نبی پاک علیہ السلام نے واضح طور پر فرما دیا کہ نبوت کے دعوے دار ہوں گے، لیکن ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ وہ سچے بلکہ وہ دجال ہیں، پرلے درجے کے دھوکے باز، اور کذاب ہیں، پرلے درجے کے جھوٹے۔ الحمدللہ اللہ کریم کے سچے نبی کے ہم غلام ہیں، اور نبی بھی ایسا کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی۔ اللہ نے ہمیں اپنے حبیب کریم کی امت میں رکھا کہ جس امت میں آنے کی تمنائیں رسل و انبیاء علیہ السلام نے اللہ کے حضور پیش کی۔ آگے بڑھیے، ایک اور روایت جو ہے وہ بڑی آسان انداز پر سماعت فرمائیے گا۔ اچھا، ضمناً اعلیٰ حضرت نے حضور غوث پاک کا ایک ارشاد نقل کیا، وہ بھی سماعت فرما لیں۔ اور پہلے دیکھیں اعلیٰ حضرت غوث پاک کا نام کیسے لیتے ہیں۔ فرماتے ہیں آخر نہ دیکھا کہ حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ابن جمیل، ابن جمیل کا مطلب خوبصورت بیٹا، ابن جمیل و نائب جلیل، حضور پر نور، سید الاسیاد، فرد الافراد، غوث اعظم، غیث اکرم، غیاث عالم، محبوب سبحانی، مطلوب ربانی، سیدنا و مولانا ابو محمد محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں۔ کیا بات ہے جناب، جناب حضور غوث پاک کا عاشق میں نے اعلیٰ حضرت جیسا نہیں دیکھا۔ کیا بات ہے جناب، فنا تھے غوث پاک کے عشق میں، غوث پاک کی محبت میں۔ اور یہ کیا اچھا نام بھی تو انہی کا نا جناب، 100 سال ہو گیا ہے، چرچے ہر طرف احمد رضا کے ہیں۔ آپ نے سرکار بغداد کا فرمان بیان کیا، حضور فرماتے ہیں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ، ہر ولی ایک نبی کے قدم پر ہوتا ہے، ہر ولی ایک نبی کے قدم پر ہوتا ہے۔
اور میں اپنے جد اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدم پاک پر ہوں۔ اچھا یہ سمجھا دوں میں کہ یہاں قدم پر ہوتا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں کہ مجذوب بر قدم موسیٰ سالک بر قدم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مراد کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک نور کی تجلی طور پر دیکھی تو بے ہوش ہو کر پہاڑ پر تشریف لے آئے۔ یہ جو مجذوب ہوتا ہے یہ بھی اللہ کے انوار کو سہ نہیں پاتا، اس لیے وہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ دنیا کے معاملے میں پھر اسے ہوش نہیں رہتا۔ تو کہتے ہیں مجذوب جو ہوتا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قدم پر ہوتا ہے۔ بعض اولیاء ایسے ہوئے کہ جن کے پاس بادشاہانہ انداز تھے، تو کہا جا سکتا ہے کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے قدم پر ہیں۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں میں اپنے نانا سید عالم کے قدم پر ہوں۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ جہاں سے حضور نے قدم اٹھایا میں نے اسی جگہ قدم رکھا، یعنی میں حضور کی پیروی کرتا رہا، حضور کی اتباع میں رہا۔ آگے غوث اعظم کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا مگر نبوت کے قدم کے، سوائے نبوت کے قدم کے کہ اس کی طرف غیر نبی کو اصلاً راہ نہیں۔ یعنی پتہ کیا چلا کہ محبوب سبحانی فرماتے ہیں حضور کے فیض و برکات میں ہم ڈوبے رہے، سرکار کے نقش قدم پر چلتے رہے، لیکن نبوت کے قدم پر ہم نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ غیر نبی نبی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ غیر نبی نبی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ سبحان اللہ الکریم۔ لیجئے جناب ایک اور بڑی شاندار حدیث شریف ہے جس کو امیر المومنین سرکار سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے بیان فرمایا۔ اور یہ حدیث لکھی کہاں پر ہے؟ امام حاکم نے اسے مستدرک میں لکھا، اور مستدرک کا چیپٹر ہے کتاب معرفت الصحابہ، یہ اس کے اندر چیپٹر ہے، اور اس کی 3 جلد کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حضور شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بلا کر ارشاد فرمایا، اے علی تجھ میں ایک کہاوت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے کہ یہود نے ان سے دشمنی کی۔ کن سے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، یہاں تک کہ یہودیوں نے ان کی پاک والدہ پر بہتان باندھا، اور نصارہ ان کے دوست بنے، یہاں تک کہ جو ان کا مرتبہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ وہاں جاتا رہا۔ نبی پاک علیہ السلام نے یہ جو 2 مثالیں دی ہیں، یہودیوں نے حضرت عیسیٰ سے رکھا بغض، اور اتنا بغض رکھا کہ ان کو شہید کرنے کا ارادہ کر لیا، اور اتنا بغض رکھا کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت مریم پاک پر تہمتیں لگائیں۔ یہ کون ہوئے؟ یہودی۔ اب دوسرا گروہ آ گیا، وہ ہے نصارہ، کرسچین۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بات کو حد سے گزار دیا اور کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کا۔ یہودیوں نے بغض میں بے ادبی کی،
اور عیسائیوں نے محبت کے دعوے میں حد سے گزر گئے کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا، جبکہ اللہ کی کوئی اولاد اور اللہ کریم بھی کسی کی اولاد میں سے۔ سرکار فرماتے ہیں اب دیکھو حضور مولا علی کو کس پیار سے سمجھا رہے ہیں، فرمایا اے علی تمہاری کہاوت، تمہاری مثل ایسے ہے۔ یہ حدیث بیان کر کے مولا کائنات مشکل کشا فرماتے ہیں سن لو میرے معاملے میں دو قسم کے لوگ ہلاک ہوں گے۔ مولا علی کا فرمان، میرے معاملے میں دو قسم کے لوگ ہلاک ہوں گے۔ ایک دوست جو مجھ سے دوستی کا دعویٰ کرتا ہے لیکن حد سے بڑھنے والا، جو میرا وہ رتبہ بتائے گا جو مجھ میں نہیں، جو میرا وہ رتبہ بتائے گا جو مجھ میں نہیں ہے۔ اب یہ باتیں ہم پہلے کتابوں سے کہتے تھے، اب تو یہ تقریریں ملتی ہیں سوشل میڈیا پر کہ علی جو ہے ذات پاک، مولا علی کے دور میں جو فرقہ جنم لیا تھا وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ علی کے اندر محلول ہو گیا ہے، حل ہو گیا ہے۔ اور اب بھی کہا گیا کہ مولا علی پاک ہی، یہ تقریریں بھی اب ملتی ہیں سوشل میڈیا پر کہ مولا مشکل کشا کی ذات پاک کے بارے میں کہا گیا کہ حضور حیدر کرار جو ہیں انہوں نے ساری کائنات کو بنایا ہے، علی المرتضیٰ خالق ہیں، سمجھا رہی ہے۔ پھر حضرات رسل و انبیاء سے کہہ دینا کہ ان کا رتبہ بڑھ کر ہے، یہ باتیں وہاں ہوتی ہیں کہ جہاں صرف ایک خاص مائنڈ سیٹ کی بات کی جائے، وگرنہ مولا علی کے بیٹے ہمارے آقا و مرشد حضور غوث پاک کی شان تک ہماری عقل نہیں جا سکتی، پھر مولا علی کا مقام تو بہت بلند ہے۔ لیکن خدا کہہ دینا، خدائی میں شریک کہہ دینا، عبادت کے لائق کہہ دینا، نبیوں سے افضل کہہ دینا، یہ مولا علی سے محبت کا تقاضا نہیں ہے، بلکہ مولا علی خود فرماتے ہیں ایسا بندہ ہلاک ہوگا۔ اور فرمایا دوسرا دشمن جو مجھ سے اس وجہ سے عداوت کرے گا کہ وہ تہمتیں لگائے گا۔ مولا علی کا بغض بندے کے ایمان کو برباد کر دیتا ہے، اور یہ اللہ نے اہل سنت کو حسن بخشا کہ ہم خدائی کے دعوے دار بھی نہیں ہیں، لیکن شان علی المرتضیٰ میں جو عظمتیں ہیں، جو آپ کا بھائی اس سے بڑی عظمت کہ حضور فرماتے ہیں علی کا ذکر عبادت ہے، کتنی بڑی عظمت ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ یہ عجیب سے عجیب تر سسٹم ہمارے معاشرے میں ہے۔ میں نے آپ سے پہلے گزارش کی کہ چہار جانب ہم دیکھتے ہیں تو ماحول عجیب سے عجیب تر ہے، عجیب سے عجیب تر ہے۔ ماننے کے عنوان پر، عقیدت کے عنوان پر جتنا دھوکہ اہل سنت کے ساتھ ہوا شاید ہی کسی کے ساتھ ہوا ہو۔ ایک بندہ اٹھتا ہے یا اس کو کھڑا کیا جاتا ہے، پھر جناب وہ بڑھتا بڑھتا ہوا یوں کہتا ہے حجر اسود میں میری تصویر نظر آتی ہے۔ کہاں نظر آتی ہے؟ حجر اسود۔ پھر کہتے ہیں کہ تصویر چاند میں بھی نظر آتی ہے۔ سورج دا آکھیا نہیں کیونکہ ادھر ویکھ نہیں ہونا، کیا خیال ہے؟ اور اوپر سے امریکی تحقیقاتی ادارے ناسا کی رپورٹیں شائع کر دی کہ وہ ناسا والوں نے بتایا ہے کہ اس پیر صاحب کی تصویر جو ہے وہ مریخ میں بھی نظر آتی ہے۔
حجر اسود میں بھی نظر آتی ہے، فلانی جگہ پر حجر اسود میں تصویر نظر آتی تو پھر سید عالم کا جلوہ نظر آتا۔ کیا خیال ہے؟ یعنی ایسے ایسے لوگ اٹھے کہ جیسے جیسے لوگ آتے گئے، 2 4 4 پھر 1000 پھر 1000 سے کئی ہزار، دماغ پھرکیاں گھوم گئیں اور وہ دعوے کرنے لگ گئے کہ جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ ایسے بابے بھی پیدا ہو گئے جو کہتے ہیں ہم اسپتال میں گئے تو اللہ کے 2 نبیوں نے ہمارا آپریشن کیا۔ وہ جاگ دے ہو ڈجکو ڈالے ہو، جاگ دے ہے گے ہو کہ کوئی نہیں۔ جو کہتے ہیں کہ اللہ سے ہماری ملاقات ہوئی، اللہ کا دیدار ہوا، اینی گلاں تے تسی شہر دے ایسے چونا نہیں کر سکتے جنیاں اے اللہ نال کر دینے۔ اگلا بھی چھتی فون نہیں چکتا، لیکن وہ کہتے ہیں جی اللہ سے ملاقات ہوئی، کوئی جفے شپے بھی ڈالے، گلاں باتاں بھی ہوئیاں۔ اور ظلم یہ ہے کہ ایسے فراڈی اور دھوکے باز اہل سنت کا لیبل لگا کر مارکیٹ میں آئے، اور وہ جو واہ واہ کرنے والے ہیں، اب ان کو یہ کون تحقیقاتی ادارے ہیں جو تحقیقیں کریں کہ ان کو جو مراعات مل رہی ہیں، جو پیسے پہ پیسہ مل رہا ہے، وہ تو جاب کر رہے ہیں اور اس جاب کے بلبوتے پر وہ ایسے پروپیگنڈے کو عام کرتے ہیں۔ بھائی صاحب، آج ہم زندہ ہیں، کل کی خبر کوئی نہیں، ایک ہی سبق ہے، ایک ہی درس ہے، رستہ صرف ایک ہے اور وہ محبوب خدا کا رستہ ہے، اور اس کو چیک کرنا ہو تو داتا صاحب، غریب نواز، غوث پاک اور گنجے شکر کی ذات، اس روش کو اختیار کر لینا، دھوکے بازوں سے بچ جانا، فراڈیوں سے بچ جانا، وگرنہ قبر حشر میں رسوائی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ لوگوں نے عقیدت سے کھیلا ہے اور اس کا نقصان یہ ہوا کہ ہماری نئی نسل اب عقیدت کو مذاق سمجھتی ہے، اور اس میں قصور تو ہمارا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، سمجھ آئیے۔ اچھا، پھر جناب کوئی پیر اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے جناب مرید داڑیاں منڈا دیں۔ کیوں جی؟ کیا کر لیں؟ داڑیاں منڈا دیں۔ انہوں نے کہا جی پیراں دا حکم آ گیا کہ داڑیاں منڈا دو۔ کوئی اس سے پوچھے، بلکہ اس سے نہ پوچھے، اس مرید نلائق سے پوچھے کہ تو نے پیر کا کلمہ پڑھا ہے یا محمد رسول اللہ کلمہ پڑھا ہے؟ تو کہتے ہیں جی میں نے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے۔ تو کہا جن کو رسول مانا ہے وہ فرماتے ہیں داڑیاں رکھو، مونچھیں ہلکی کرو، میرے دشمنوں جیسی صورت مت بناؤ۔ نبی پاک علیہ السلام کے یہ غلام صادق جن کے لیے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، حضرت فاروق اعظم جمعہ پڑھانے کے لیے آئے تو پرنالا لگا تھا گلی میں، اس میں سے پانی گرا، اور پانی کے بارے میں نے بعض کتابوں میں پڑھا کہ شاید کسی نے اوپر جانور ذبح کیا تھا، اس میں خون کے آثار بھی تھے۔ سرکار عمر پاک پھر واپس گئے، لباس تبدیل کیا اور آئے، فرمایا اس پرنالے کو اتار دیا جائے، یہ تو آتے جاتے نمازیوں پر پانی گرے گا اور ان کو مسئلہ بنے گا۔ پرنالا لا دیتا۔ سرکار عمر پاک سے پھر کہا گیا کہ یہ پرنالا اللہ کے محبوب نے لگوایا تھا، صاحب مکان نے۔ سرکار عمر پاک فرمایا جے اینجے کہ پھر چڑھ میرے موڈے آتے اور اپنے ہاتھوں سے لگا دو، جو حضور نے لگا دیا ہے پھر عمر اس کو اتار نہیں سکتا۔ کیا سمجھ آئی یہ بات کی؟ وہ غلطی سمجھ آئی ہے؟ مرید ایڈے چنگے نے کہ جنی دیر تک ہیرا پھیری والیاں گلاں مریداں نال نہ ہون، ڈرامے والیاں نہ ہون، انہاں دی عقیدت بھی کوئی نہیں ٹکدی۔ مطلب آکھیا جائے راتی اسی جنت چ ہو کے آئے تے تیرے بارے بھی پھر اسی گلاں کیتیاں، انہاں کہا بلے سرکار دا کی پتہ ہو ہی آئے ہون،
کیوں جناب جاگ رہے ہو؟ او ماجیا او گامیا او راتی تیرے بارے سانو آرڈر آئے نے، بس تیرا ہن کام ہونے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی ڈرامے بازی والی باتوں پر وہ پھر لٹیریاں بھی تے دیکھنا بھی لٹنا کینجے، کیا خیال ہے؟ ہر ویلے کرامت لبنی۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے شیخ کے آداب میں بیان کیا کہ اگر اس کو کوئی ضرورت ہے، کام ہے، پرابلم ہے، تو اپنے مرشد سے واضح الفاظ میں کہے کہ مجھے یہ مسئلہ ہے، یہ نہ کہے کہ یہ خود میرے دل کی جان لے گا۔ وجہ یہ ہے کہ دل کی جانتا ہے یا نہیں جانتا یہ اس کا وصف ہے، کا مرید کی حیثیت یہی ہے کہ وہ خود درخواست پیش کرے۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ وہ جداں دے جناب پھر انہاں آکھیا جی آپ ہو گئے، اداں دے بابے لب گئے۔ اب بابے فرید ورگا بھی بابا دنیا سے ہویا ہے۔ اللہ محمد یار یار حاجی خواجہ قطب فرید۔ ایسی ایسی ہستیاں کائنات میں آئیں جناب، لیکن عاجزیوں کے پیکر، عاجزیوں کے اسی لیے ایک مدت ہو گئی کہ جس بھی ولی کا، جس بھی اہل بیت کے کسی شہزادے کا یا صحابہ پاک کا کوئی دن آتا ہے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ان کی کرامتیں نہیں بلکہ ان کی سیرت کو بیان کروں۔ 24 گھنٹے جدا بلی چوہے نو لب دیئے اسی تے کرامتیں ہی لبن لگ گئے۔ سمجھ آئیے؟ دادا صاحب چلے جائیے تاں آخے جی آج زردہ لبے، سمجھ آئی؟ مدینے شریف جا کے کڑی منگنی، ساگ منگنا کہ میں بہ گیا تو انج ہو جانا۔ کوئی بندیاں والا بندہ کام کرے، جیب چ پیسے نے جا کے کھا لو۔ دادا صاحب کو ساگ کھلان واسطے آئے نے، کو دادا صاحب نو عرض کرو کہ میرے دل دی دنیا تے نظر فرما دیو، کوئی مجھے ظاہر اور باطن کی پاکیزگی مل جائے۔ یعنی کہ ہم ولیوں کو آزمانے لگ گئے، اس سے لوگوں نے نجائز فائدے اٹھائے، اور ہمارے ساتھ وہ دھوکے ہوئے کہ کسے دی فوٹو حجرے وچ نظر آن لگ گئی، کہ کسے دا آپریشن ہی نبی آ کے کرن لگ گیا ہسپتال دے وچ۔ اے بابیاں دا سامنا ہے اہل سنت نو، نبی پاک نے فرما علی تیری وجہ سے 2 لوگ، اور مولا علی پھر اس کی تشریح میں کہتے ہیں میری وجہ سے 2 لوگ ہلاک ہوں گے، ایک میرا دشمن اور دوسرا جو محبت کے دعوے میں حد سے تجاوز کر جائے۔ مولا کائنات کی محبت ایمان ہے۔ علی علی کرنا شیعت نہیں ہے بلکہ سنیت ہے، یہی مسلک حق اہل سنت و جماعت ہے۔ تو حضور مولا کائنات کا بھی فرمان ختم نہیں ہوا، عنوان ختم نبوت، کتاب اعلیٰ حضرت کی، اور ایک کتاب 5واں جمعہ۔ مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا، کتنے حسین لفظ ہیں، میں قربان شیر خدا کی عظمت پر۔ حضور مولا مرتضیٰ فرماتے ہیں سن لو، میں نہ تو نبی ہوں نہ مجھ پر وحی آتی ہے۔ جب حضور مولا مرتضیٰ جیسی ہستی فرماتے ہیں میں نبی نہیں ہوں، تو پھر یہ جو قادیان سے اٹھ کر کوئی کہیں سے اٹھ کر نبوت کے دعوے کر گئے، شرم سے خالی لوگ تھے۔ علی پاک فرماتے ہیں نہ میں نبی ہوں نہ مجھ پر وحی آتی ہے، تو جہاں تک ہو سکے اللہ عز و جل کی کتاب اور اس کے پیارے محبوب کی سنت پر عمل کرتا ہوں۔ اور فرمایا تو میں جب تمہیں اطاعت الہی کا حکم دوں تو میری فرما برداری تم پر لازم ہے، کیونکہ میں تمہیں رب کی فرما برداری کے رستے پر لے جا رہا ہوں۔ اور فرمایا پاویں تانوں چنگا لگے تے پاویں نہ لگے، مننا تانوں پر ہے، کیونکہ میں اپنی گل نہیں کرتا، اللہ کے رستے پر چلانے کی بات کرتا ہوں۔
اور اگر میں معصیت کا حکم دوں جو مولا علی نے کبھی نہیں دیا، معصیت کہتے ہیں گناہ کو، آپ کی ذات اس سے اللہ نے محفوظ رکھی، اگر میں معصیت کا حکم دوں یا کوئی اللہ کی نافرمانی کے بارے میں کوئی حکم دوں تو سن لو، اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں، اطاعت صرف اس کے اندر ہوگی جو اللہ کے محبوب کی شریعت میں ارشاد ہو گیا۔ کیوں جناب کو سمجھ آ گئی یہ گل دی؟ تو خلاصہ کلام کیا ہوا کہ حضور مولا کائنات شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نبی نہیں ہوں، میں نبی نہیں ہوں۔ لو جناب آج کے سلسلہ کلام کی آخری روایت سماعت فرما لیجیے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے ابن عمر انصاری ان کے ساتھ 300 مہاجرین اور انصار موجود تھے، اور حضرت سعد بن ابی وقاص نے ان 300 مجاہدین کو عراق کے علاقے کے اندر حلوان ان سے لڑائی کے لیے بھیجا۔ ہن جاگن کا ٹائم آ گیا، جمعہ بھی پڑھنا جی۔ بھیجنے والے کون ہیں؟ حضرت سعد بن ابی وقاص۔ افراد کتنے ہیں؟ جلدی بولیں گے؟ اور بھیجا کدھر؟ عراق۔ یہ اللہ نے ان کو فتح دی، اور یہ پھر وہاں سے قیدی اور دشمنوں کا جو مال تھا یعنی مال غنیمت وہ لے کر آئے۔ کہتے ہیں کہ شام ہمیں ایک پہاڑی پر ہو گئی، وقت آ گیا مغرب کا، تو یہ جو اس لشکر کے امیر حضرت نضلہ بن عمر تھے، انہوں نے اذان شروع کی۔ کیسے کمال کے لوگ ہوئے، جنگ ہو یا امن نماز نہیں چھوڑی۔ اذان شروع ہو گئی۔ جب انہوں نے پڑھا اللہ اکبر اللہ اکبر، تو اس پہاڑ سے آواز آئی اور صورت نظر نہ آئی، اور آواز کیا آئی؟ آواز یہ آئی، اے نزلہ تم نے بہت بڑے کی کبیر کی بڑائی بیان کی ہے۔ اچھا، کہا جب پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ تو جواب آیا تم نے خالص توحید بیان کی ہے۔ جب پڑھا اشہد ان محمد الرسول اللہ تو پھر اس پہاڑی سے آواز آئی کہ یہ نبی ہیں کہ مبعوث ہوئے اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں۔ عنوان یہی ہے، اور صدقے احمد رضا کے کا یہ وہ نبی ہیں جن کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہی ڈر سنانے والے ہیں، یہی ہیں جن کی خوشخبری ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی، اور انہی کی امت کے سر پر قیامت قائم ہوگی۔ حضرت نضلہ نے پڑھا حی علی الصلاۃ، جواب آیا نماز ایک فرض ہے کہ بندوں پہ رکھا گیا، خوشی شادمانی مبارکبادی اس کے لیے جو اس کی طرف چلے اور اس کی یعنی نماز کی پابندی رکھے۔ آپ نے پڑھا حی علی الفلاح، پھر آواز آئی مراد کو وہ پہنچ گیا جو نماز کے لیے آ گیا۔ سبحان اللہ۔ اے ساڈے دکھ پتہ کدن مٹنے نے؟ جدن آ گل مک گئی نا کہ مسئلہ بڑا ہے، پرابلم بڑی ہے، کسے سیانے کو چلیے، او دی بجائے جدن سانو اے عادت پہ گئی کہ پریشانی ہے، تکلیف ہے، چلو اللہ کے دربار میں حاضری کرتے ہیں، 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں۔
مسئلہ ادھر لو کیوں جی کو سمجھ آئی ہے؟ حی علی الفلاح کے جواب میں آواز آئی، مراد کو پہنچا جو نماز کے لیے آیا اور اس کو مستقل طور پہ ادا کیا، اور مراد کو پہنچ گیا وہ بندہ جس نے رب کے حبیب کی اطاعت کی ہے۔ اب تکبیر کا وقت تھا، کہا قد قامت الصلاۃ، تو جواب آیا بقا ہے حضور کی امت کے لیے اور انہی کے سروں پر قیامت قائم ہوگی۔ پھر پڑھا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، آواز آئی اے نزلہ تم نے پورا اخلاص کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے سبب تمہارا بدن دوزخ پر حرام کر دیا۔ اچھا ذرا لفظ سنیے گا اگلے، حضرت نزلہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اس 300 افراد کے لشکر کے امیر تھے، انہوں نے پہلے پڑھی نماز اور نماز پڑھ کے کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کہا اے اچھے پاکیزہ خوب کلام والے، ہم نے تمہاری بات سنی، تم فرشتے ہو یا کوئی سیاح یعنی سیر سیاحت کرنے والے ہو یا جن ہو، ظاہر ہو کر ہم سے بات کرو، ہم اللہ عز و جل اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین عمر بن خطاب کے سفیر ہیں۔ یہ دور فاروقی تھا رضی اللہ تعالی عنہ، سبحان اللہ۔ حضرت نضلہ فرماتے ہیں جب میں نے یہ کہا تو ایک ضعیف العمر صاحب نمودار ہوئے، سفید بال، لمبی داڑھی، سر ایک چکی کے برابر، سفید رنگ کی اون کی بنی ہوئی چادر وجود پر، اور کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حاضرین نے جواب دیا، حضرت نضلہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ تم پہ رحم کرے تم کون ہو؟ کہا میں زریب بن برثملہ ہوں، بندہ صالح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وصی ہوں، انہوں نے میرے لیے دعا فرمائی تھی کہ میں ان کے نزول تک باقی رہوں۔ سبحان اللہ، ان کے نزول تک باقی رہوں۔ پھر اس بابے نے پوچھا کہ حضور تشریف لے آئے او میلاد منانا والے ہو تے اجے تسی دیکھ لو اج یکم ربیع الاول ہو گئی ہے، دوویں پاسے جھنڈے لگ گئے نے تے میں تانوں پچھلے جمعے دی دعائی چکی ہوئی ہے کہ جھنڈے لا لو، سمجھ آ گئی ہے۔ تو ہن میں اس تو زیادہ اج اور کلام نہیں کرنا کیونکہ میں روایت پوری پڑھنی ہے، تے ہن تانوں سمجھ آ جانی چاہیے بھی اج یکم ربیع الاول ہو گئی، سمجھ آ گئی ہے۔ کام نہ ہوندا ہوئے تو کسی اور کو دس دیا کرو۔ عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے پوچھا کہ وہ تشریف لے آئے، حضور دا ہی تے انتظار ہویا ہے ساری خدائی میں، حضور تشریف لے آئے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ حضور کا تو وصال ہو گیا کیونکہ یہ دور حضرت فاروق اعظم کا تھا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس پر وہ جو بزرگ تھے نا شدت کے ساتھ رونے لگ گئے اور پھر پوچھنے لگا کہ ان کے بعد کون ہوا؟ جواب دیا ان کے بعد حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ ہوئے۔ کہنے لگا کہ وہ کہاں ہیں؟ کہا حضرت صدیق پاک کا بھی وصال ہو گیا۔ کہا ان کے بعد کون ہوا؟ کہا حضرت عمر۔ کہا وہ کہاں ہیں؟ جواب دیا وہ مدینہ پاک میں ہیں۔ تو کہنے لگا کہ امیر المومنین عمر سے میرا سلام کہنا اور کہا کہ ثبات و سداد و آسانی پر عمل رکھیے کہ وقت قریب آنے لگا ہے،
اور پھر علامات قرب قیامت اور بہت ساری نصیحت کی باتیں کہیں اور نظروں سے غائب ہو گئے۔ حضرت نزلہ نے بذریعہ سعد بن ابی وقاص یہ خبر سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو دی، تو حضرت عمر پاک نے سعد بن ابی وقاص کے نام فرمان جاری کیا کہ خود اس پہاڑ کے نیچے جائیے اور وہ ملے تو انہیں میرا سلام کہنا۔ اگلے لفظ سنیے، جاگیے۔ عمر پاک فرماتے ہیں سعد بن ابی وقاص کو کہ آپ ان پہاڑوں میں جاؤ جے او بابا لب جائے تو ان کو میرا سلام کہنا۔ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا تھا کہ تم ایک دن عراق کے پہاڑوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وصی کو دیکھو گے۔ سبحان اللہ، دیکھ رہے ہیں آپ حضور کی نگاہ مبارک۔ لیکن یہ سب 4000 مہاجرین اور انصار کتنے وہ اس علاقے میں چلے گئے کہ وہ بابا لبی ہے جڑا حضور دیاں گلاں سنا رہا ہے، اور اتنی دیر سے وہ انتظار میں بیٹھا ہے 4000، اور 40 دن تک یہ 4000 افراد اس علاقے میں ٹھہرے رہے۔ 5 ویلے اونچیاں اونچیاں اذاناں پڑھیاں، 5 ویلے، لیکن دوبارہ وہ شخص نظر نہیں آیا۔ اس روایت سے بھی معلوم ہوا بابے نے بھی بتایا کہ وہ آخری نبی ہیں، اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ میرے کریم نے بھی خبر دی ہے کہ پہاڑاں کسی دن انجدہ بندہ بھی لبنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میلاد پاک کا مہینہ آ گیا جی، گھروں پہ جھنڈے لگائیں، دکانوں پر لگائیں، سواریوں پہ لگائیں، لائٹنگ کا جتنا ممکن اور آسان ہے انتظام کریں، میلاد شریف کی محفلیں گھروں کے اندر کریں، اور بڑا ہی لطف آئے گا۔ ایک دفعہ ہماری عرض قبول کر کے دیکھیں کہ اپنے ہی گھر کے افراد، فیملی ممبر، وہ روزانہ ہی بیٹھ کر نہ 12 دن تو حضور کی محفل میلاد پاک کریں، بچے بیٹھ جائیں، بیٹیاں بیٹھ جائیں، بہویں گھر کی بیٹھ جائیں، ماں باپ ہیں گھر میں تو پھر تو نور اللہ نور ہو گیا۔ ہاں جی، بیٹے کے ذمے، بیٹی کے ذمے، پوتے پوتی کے ذمے، نواسے نواسی کے ذمے نعت شریف لگائیں کہ تم نے نعت پاک پڑھنی ہے، تم نے تلاوت کرنی ہے۔ ایک تو ہمارے بچے نعت پاک کے عادی ہو جائیں گے، تلاوت کے شوقین ہو جائیں گے، پھر گھر میں روزانہ محفل میلاد ہو جائے گی، اور پھر روز ہوگی تو کتنی برکت ہوگی۔ کیا خیال ہے؟ سمجھ آئی؟ ضروری نہیں ہے، حالات ایسے ہیں ہمیں اس کا ادراک ہے، حالات ایسے ہیں کہ تھوڑا سا بھی ایکسٹرا خرچہ وہ اکثر جیبوں کی گنجائش سے دور نکل گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حالوں پہ کرم کرے اور مالک فراخی بخشے، مالک کریم رحمت اور آسانیاں عطا فرمائے۔ لہذا تکلف کی نظر نہیں ہونا چاہیے کہ ہم تکلف میں پڑیں، تکلف کی تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ سرکار تو شاہ عبد الرحیم کے چنے بھی قبول فرما لیتے ہیں، کیا خیال ہے جی؟ لہذا ہم وہ کریں کہ جس میں سکون زیادہ ہو۔ اب بندوں کو بلا لیتے ہیں، ایک تو بندے آتے ٹائم سے نہیں، ٹھیک ہے، انتظار کرتے رہو، پھر یہ ہے کہ یہ چیز بھی گرم ہو، یہ چیز بھی تازہ ہو، پھر ان کے لیے سینکڑوں تکلفات کرنے پڑتے ہیں۔ ساریاں نو دیو چھٹی تے اپنا رابطہ سدھا کرو مدینہ شریف والو، اور گھروں میں کریں محفل میلاد، انشاءاللہ انوار اور برکات حاصل ہوں گے انشاءاللہ الرحمن۔ یہ کام کر لیجئے۔ ایکسٹرا اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی ہے تو پھر غرباء، فقراء اور خصوصاً محلے میں اور اس سے بھی پہلے رشتہ داروں میں اگر کوئی مستحق لوگ ہیں تو سرکار کے میلاد پاک کی خوشی میں ان کی مدد کریں۔ اچھا جی، ایک آخری نسخہ، کتنا پیارا میلاد ہوگا کہ اگر کوئی بیوہ عورت ہو، غریب گھرانہ ہو، اور کریانے والے کا بل چڑھ گیا اس کے سر پہ 2000، 2500 روپیہ، 3000، تے دکان والے تو بھی اپنی مجبوری تے ہے، ہر بندے نو انہیں بھی رولا پایا ہے
ادھر سے وہ بیوہ عورت بھی پریشان ہے کہ پیسے کدھر سے دیں، اور ادھر سے کوئی میلاد شریف کی خوشی میں اس کا قرضہ اتار دے۔ دیکھیں آواز تو پتہ لگا بھی نہیں، دیگ کھڑکے تے گل بڑھنی ہے، کی خیال ہے؟ ایسے چھوٹے 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 مقروض لوگوں کا قرضہ اتار دیں اور تحفہ حضور کو پیش کر دیں، کیا خیال ہے؟ بڑا حسین میلاد ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اور وہ میرے بھائی جو سوشل میڈیا پہ بھی اس وقت سنتے ہیں، بعد میں سنیں گے، آپ جو موجود ہیں، 70 80 ہزار لاکھ روپیہ کیک پر لگایا جاتا ہے، اور کیک کی ایک ایک ٹکڑی آتی ہے اس مجمع کو، تو اگر اس 1 لاکھ کا راشن جو ہے وہ غریب گھروں میں ڈلوا دیا جائے میلاد پاک کی خوشی میں، کہاں ایک ایک کیک کی ٹکڑی آنی ہے، اور کہاں 5 دن 2 ٹائم کا لنگر میلاد اور نیاز آپ کی طرف سے، تو یہ اس سے کہیں بہتر ہے۔ کوشش کر لی جائے گی انشاءاللہ، ایڈی کو تگڑی آواز نہیں ہے تو ایڈی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے اور سرکار کے میلاد کی برکات عطا فرمائے۔